کتنی خوبصورت گفتگو ناظرین عبداللہ قادوانی کر رہے ہیں، اور یہ بہت ایک ان ناظرین کے لیے خاص طور پر ایک خوشگوار حیرت بھی ہوگی جنہوں نے ان کو صرف اسکرین پر ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا ایونٹ آرگنائز کیا ہے، آپ نے ان کو بیک گراؤنڈ میں دیکھا، ان کا نام سنا، اور جب یہ باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، پہلے سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ کتنا اندر محبت ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک سوال کا حصہ رہ گیا تھا، وہ شاید ہم لوگ اپنی باتوں میں نکل گئے۔ بھابھی کا جو رجحان ہے وہ بھی دینی ہے؟ جی بالکل ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی عبادت گزار ہے اور کافی قناعت پسند ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کی جو ایک آئیڈیل بیوی ہو سکتی ہے، یا آپ جس کی ایک ہوتا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں کم از کم اس کی کنٹریبیوشن ایسی ہے کہ مجھے شکر الحمدللہ، مطلب نہ صرف دنیا میں دنیاوی کاموں میں بلکہ دین میں بھی ہوتا ہے کہ جی قرآن شریف پڑھ لیں، فلاں چیز کر لیں، فلاں چیز کر لیں، تو مطلب اس کی طرف سے ایک کانسٹنٹ ایک پریشر رہتا ہے ان چیزوں کا۔ اچھا، تو میں اس معاملے میں، اور دیکھیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ یہ سارا اثر پھر بچوں میں جاتا ہے اگر ہم خود اس چیز کو نہیں کریں گے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ اب لوگ بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اب وہ ان کا ڈانٹنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جب آپ کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ تو سارا وقت اپنی موج مستیوں میں، اور ان کو آپ نماز کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی قاری صاحب آ گئے قرآن پڑھ لیں، تو بچہ کہتا ہے کہ یار ان کو تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، تو وہ ہوگا نہیں۔ اگر کچھ کسی کو حاصل کرنا ہے تو خود اس کے اندر پہلے خود جانا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قادوانی صاحب۔ جی قادوانی صاحب سن رہے ہیں، بتائیے کون صاحب بات کریں؟ آپ اگر اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں میرے بھائی۔ کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی ٹی وی کی آواز اگر آپ بند کر دیں کیونکہ پھر بات نہیں ہو پائے گی۔ اچھا، جی میں تنویر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جناب۔ تو میں آپ کو ایک ایز اے ریکویسٹ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تھرو میں پاکستانی عوام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جی، وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر برائے کرم یہ شعور پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی پیدا کریں، اور یہ دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت بہت سارے جنجل میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے پوری پاکستانی عوام کو یہ بتا دوں کہ خدا را اپنے اندر بھائی چارگی پیدا کریں اور یہ شعور پیدا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں مسلمانیت کے اساس سے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی سے پیش آنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ قادوانی صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ جی جی تو کیجئے۔ ہلو، جی کیجئے، عبداللہ قادوانی صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو۔ ہاں جی۔ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند نہیں کر رہے ہیں، آپ اصل میں ٹیلی ویژن کو سن رہے ہیں۔ نہیں، میں نے ٹی وی کی آواز بند کی ہوئی ہے، میں صرف یہی دیکھ رہا ہوں کہ بس میری طرف سے یہی پیغام تھا، اور قادوانی صاحب کی اگر بات ہو سکتی ہے تو پلیز بات کرو۔ آپ کیجئے جناب، سن رہے ہیں وہ آپ کو۔ جی السلام علیکم۔ جی قادوانی صاحب، جی آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ کے تھرو یہ عوام کو بہت ساری ایک سہولت میسر ہو رہی ہے، جو ایک دوسرے کو یہ پیغام دیے جا رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی جو باتیں ہیں جو نہیں مل سکتی ہیں تو آپ کے تھرو مل رہی ہیں۔ جی بس دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہمیشہ توفیق دے کہ ہم اس راستے کو بھی اختیار کریں اور اس پہ زیادہ زیادہ ہمیں جانے کی توفیق عطا کریں۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جناب۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے واپس سوالات کی طرف۔ بہت سارے لوگوں نے ابھی ایس ایم ایس کیے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ عبداللہ قادوانی صاحب کالے کپڑوں میں بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو ان سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ وہ کیا عموماً کالا رنگ ہی پہنتے ہیں، کیونکہ اس میں نکھر کے بہت آ رہے ہیں۔ اچھا شکریہ بہت، اور میرا یہ فیوریٹ کلر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اتنا زیادہ پسند ہے کہ، اور اتنی زیادہ میرے پاس اس کی ورائٹی بھی ہے، بلکہ کئی دفعہ لوگ شاید سمجھتے بھی ہوں گے کہ میں اپنے کپڑے ریپیٹ کر رہا ہوں، بٹ بلیک جو ہے نا وہ مطلب میرے پیشن کا بھی شاید وہ حصہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور میرے بہت سارے کاموں میں آپ کو جو ہے یہ کلر آپ کے پیشن کا بھی حصہ ہے اور آپ کے فیشن کا بھی حصہ ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناصر صاحب، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت اور تندرستی عطا دے۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سکھر سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟
मेरा नाम रानी है। जी तो मैं आपके मेहमान से पूछना चाह रही हूँ, इनकी बातें बहुत अच्छी हैं और कभी इनको अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम करते हुए कभी इनको कभी अफसोस हुआ किसी चीज का? रिग्रेट्स तो देखिए हर इंसान को होती हैं और हम लोग बहुत गुनाहगार हैं। जैसे होता ही है कि आप जब अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखते हैं, या मतलब सारी बात है, आप भी बड़े एक्टिव रहे हैं, मैं भी बहुत एक्टिव रहा हूँ, माजी में बड़ी रिग्रेट्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि बंदा कहता है कि यार मतलब जो काम सियासी चीज़ों में गुजार दिया या बहुत सारा ऐसा टाइम वेस्ट कर दिया, काश वो दीन की तरफ हमारा रुझान उस वक्त हो जाता, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार लेते, या वो नमाजें जो मिस हो गई, ठीक है ना। क्योंकि देखिए होता ये है कि हम फिल्म जब देखते हैं 3 घंटे, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये 3 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। और नमाज पढ़नी, और जो टोटल जो 5 नमाजें हैं पूरे दिन की, वो कितनी देर की होती हैं? 22 मिनट, 25 ज़्यादा मिनट, से ज़्यादा जी 20-22। ठीक है। उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। और मेरा तो ये होता है कि मैं समझता हूँ कि इनके सवाल का मैं अब जवाब दे रहा हूँ कि रमज़ान में जिस तरह हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं कि जी रोज़ा, नमाज, इबादत, कुरान पाक की तिलावत, ये हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है। तो हम एज ए मुसलमान, हमारे लिए पूरा साल जो है, ये रहनुमाई जो ये मेहमान हमारा है, ये तो एक हमें बेसिकली ये हमारा रोल मॉडल है, इसको पूरा साल हमें फॉलो करना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए, आप अक्सर देखेंगे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जैसे ही रमज़ान गुजरा, ईद की हमने नमाज पढ़ी, उसके बाद कहाँ गई नमाज, कहाँ गई तिलावत, कहाँ गई इबादत, ठीक है ना। फिर दुनिया के उसमें हम मशगूल हो जाते हैं। तो एज ए पाकिस्तानी कौम हमारे 2 जो मसाइल हैं, या एज ए मुसलमान हमारे जो 2 मसाइल हैं, वो ये कि पाकिस्तान की आज़ादी भी आप देखिएगा 1 और 14 अगस्त के बीच में जितना हमारे अंदर जोश होता है, वो जज्बा होता है, पूरा साल कहीं उसके बाद सारी पेट्रियाटिज्म जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो इबादत का जो हमारा जोश होता है, वो रमज़ान की हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। वही मैं अगेन वही वाली बात करूँगा कि हमारी कब्र की तैयारी जो है ना, वो नहीं है। और पता नहीं किस वक्त, और ये बात आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि जिस वक्त मौत का टाइम आता है और जो घड़ी आती है, वो ये नहीं देखती, वो आपको टाइम नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत गहरी बात है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब वक्त आता है नाज़रीन, तो फिर वो वक्त नहीं देता, क्योंकि वो वक्त है, वो तो ये नहीं देखता कि ये खूबसूरत नौजवान है, इसके 4 बच्चे हैं, इसका ये सिलसिला है, इसके फलां ये काम बाकी है। वो कहता है जी मेरा वक्त आ गया है, मुझे आपको लेके जाना है। तो वो वक्त से पहले अगर कुछ इस तरह हो जाए कि जी वहाँ के जवाब देने भाई वक्त कैसे वक्त को वक्त दे सकता है, क्योंकि वक्त तो खुद एक वक्त है, वो तो वक्त पर ही आया है और वक्त ही पर लेकर जाए, क्योंकि बादशाह वक्त ही है, हम नहीं है, हम अपने आप को समझते हैं हम नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन, माशाअल्लाह। और गुफ्तगू के सिलसिले को हम अभी जारी रखेंगे। अब्दुल्ला कादवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम है तोहफ़ा रमज़ान। आइए प्रोग्राम देखते हैं और प्रोग्राम के बाद फिर दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।